نہیں دوں گا جب تک سنا نہیں دوں گا پورا۔ ہاں اس لیے کہ بہت سے مولوی ویسے ہی سو چکے ہیں، وہ بظاہر آنکھیں کھلی ہیں پھر بھی سو چکے ہیں، اور بہت بظاہر سونا کیا میں تو کہوں گا کہ وہ چلتے پھرتے مر چکے ہیں، چلتے پھرتے مر چکے ہیں۔ جب دین کا نام نہیں اور اصل دین کا ذکر نہیں تو ان کا چلنا پھرنا کیا زندگی ہے؟ زندگی نام حضور کے عشق کا ہے، زندگی نام وہ حرارت ایمان کی وہ الگ ایک اپنا معیار رکھتی ہے، وہ الگ ایک اپنی پہچان رکھتی ہے، وہ نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے گلاب بتاتا نہیں کہ میں گلاب ہوں، چاہے قدم دور سے وہ خوشبو بھی آپ کو اعلان کرتی نظر آتی ہے کہ ہاں ہاں میں ہوں۔ نہیں مانے گا تو ہوں، مانے گا تو ہوں۔ اب کوئی کہ نہیں مجھے گلاب پسند نہیں تو کہو بے شک یہ تیری غلطی نہیں، تو ہے نالی کا کیڑا، اسے یہ کیا پسند آئے گا؟ گلاب تو اسے پسند آئے گا جو حضور کا عاشق ہوگا۔ سبحان۔ میں تفصیل میں نہ جا کر، وقت 2 بجے سے زیادہ ہو چکا اور آپ نے ہو سکتا ہے کہ شدہ یہ خبر آپ تک پہنچی ہی گئی ہوگی کہ گزشتہ روز حضور قطب زبان شہزادہ شیر بے اہل سنت میرے والد محترم حضور معصوم ملت کے آستانہ مبارکہ و عالیہ کی سنگ بنیاد اس کا اہتمام کیا گیا۔ سبحان۔ تو مولانا حامد صاحب کہنے بھی لگے تھے کہ حضرت آپ اعلان بھی کر دیجیے گا۔ میں کیا کہوں حضرت سے کہ اپن چندے والے ہیں ہی نہیں، تو اپنے سیکھا ہی نہیں کہ کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا ہے۔ ہاں لیکن اپن سوٹے والے مولوی ہیں۔ ہاں وہ اگر کہیں ایمان کی خرابی نظر آئی تو وہ دھول کپڑوں سے کیسی جھاڑی جاتی ہے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور کیسے پیٹ کر وہ نکالا جاتا ہے میل کپڑوں سے وہ بھی خوب اچھی طریقے سے حضور شیر بش سنت کے شہزادگان نے سکھا بھی دیا ہے، بتا بھی دیا، اور جانتے بھی ہوگے کتنوں کا میل نکال بھی دیا ہے بحمداللہ۔ ہاں پیٹے کا کپڑا تو آواز تو آئے گی، تو کیوں کہتے ہو کہ حضرت وہ چیخ رہا ہے؟ یار جب پٹا ہے تو چیخنے تو دو کم سے کم، اب آواز بھی نہیں نکالنے دو گے۔ ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں مرغے کو ذبح کرو تو چھوڑ دو، تڑپنے تو دو کم سے کم، ہے نا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد مئت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے کلام کے کچھ اشعار یاد آئے، ذرا میرے ساتھ مل کر سبحان اللہ تو کہہ دو۔ ہاں میں نے کہا تھا میں جانچ لوں گا کہ تم جاگے ہو، بیدار ہو کہ نہیں بیدار ہو، اب میں جانچنے لگ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سبحان سبحان۔ ادھر والے منہ میں کیا پان دبائے ہوئے ہیں جو سبحان اللہ نہیں بول رہے ہیں؟ بولو ذرا منہ سے، منہ کھولو تو۔ یہ بغیر مائک کے میں اس کو سوٹے کے طور بھی استعمال کر لیتا ہوں۔ میں درسگاہ بھی بنانا جانتا ہوں، تقریر، ہاں پروگرام اور جلسگاہ کو کیسے درسگاہ بنائی جاتی ہے وہ بھی ذرا زور سے بولو، منہ کھولو۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، آقا برستا نہیں یہ چہرہ گناہگاروں کا دیکھ کر، یہ چہرہ عصیاں شیعوں کا دیکھ کر، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور وہابیت دفن ہو گئی، دیوبندیت فنا ہو گئی، یہ وہابیت ختم ہو گئی، لیکن یاد رکھنا جو حضور کو مردہ کہہ رہے تھے وہ خود مردہ ہوئے، مٹی میں ملے سڑے گلے جہنم رسید ہو گئے، لیکن تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ آج
آج ہم عرس رحیمی کا ایک شاندار اجلاس کا انعقاد کیے ہوئے ہیں۔ میں پوچھنے لگا مولانا حامد صاحب سے یہ بہاریں کہاں سے آئی ہیں، یہ عمدہ، یہ سجاوٹ اور یہ جو آپ نے بہترین اجلاس کا انعقاد کیا ہے، یہ رونقیں کہاں سے آئی ہیں؟ بولے معلوم نہیں ہے آپ کو، یہ صاحب آستانہ یہ فیض مدینہ طیبہ ہی کا آیا ہے۔ میں آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھنے کے بعد پہنچا آستانہ معصوم ملت کے اوپر۔ میں نے کہا ایک عجیب رونقوں کا ایک انبار ہے، ایک روحانیت کا چشمہ وہ پھوٹ پڑا ہے، یہ فیضان کہاں کا ہے، یہ چشمہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو کہنے لگے حضرت یہ چشمہ مدینہ طیبہ ہی کا ہے، یہ فیضان مدنی آقا کا ہے، یہ فیضان آقا ہی کا ہے، مدینہ طیبہ ہی سے آیا ہے۔ میں آگے بڑھ گیا، بڑھنے کے بعد آستانہ مشہود ملت پر پہنچا۔ ایک عجیب کیف و مستی کا عالم ہے، ایک عجیب روحانیت کا سما ہے۔ میں کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے، یہاں پر رونقیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا معلوم نہیں ہے آپ کو، یہ رونقیں آ رہی ہیں مدینہ طیبہ سے، یہاں پر رونقیں آ رہی ہیں دیار حرم مصطفیٰ سے۔ میں آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد آستانہ حضور مشاہد ملت پر پہنچا۔ ایک عجیب علم کا فیضان نمودار نظر آ رہا ہے، ایک عجیب علم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہاں پر فیضان کہاں سے برس رہا ہے؟ بولے بادل مدینہ طیبہ کے آئے ہیں، بادل مدینہ طیبہ کے برس رہے ہیں۔ میں آگے بڑھ گیا اور آستانہ حضور شیر بیت النت پر پہنچا۔ میں نے کہا عجیب معاملہ ہے، یہ کون سی ذات ہے؟ یہاں پر ایک عجیب علم کا فیضان، علم کا چشمہ وہ پھوٹا پڑا ہے، علم کا اللہ اکبر اور روحانیت کا سنگم باہم ملا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں علم کی رونقیں بھی نظر آ رہی ہے، روحانیت کا فیضان بھی نظر آ رہا ہے۔ بولے یہ کون سی ذات ہے؟ بولے حضرت یہ وہی ذات ہے جب وہابیت نے قدم جمانا شروع کرے تھے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تھا، پھیلانے والے مظہر اعلیٰ حضرت تھے، اعلیٰ حضرت کا مشن تھا، لے جانے والے مظہر اعلیٰ حضرت تھے۔ آواز آئی تھی ہلدوانی سے، جانے والے مظہر اعلیٰ حضرت تھے، آواز آئی تھی اللہ اکبر ہندوستان کے الگ الگ خطے اور قبیلوں سے، لیکن اس آواز پر لبیک کہہ کر اور ایمان و اسلام و سنیت کے اللہ اکبر چراغ کو روشن کرنے والی ذات یہ مظہر اعلیٰ حضرت کی تھی۔ میں نے کہا یہ کون سی ذات ہے؟ بولے حضرت معلوم نہیں ہے۔ جب پیداباد کی سرزمین کو وہابیت نے سوچا تھا ہاں اعلیٰ حضرت 400 کلومیٹر دور ہے، یہاں کون آئے گا ہمارا گلا دبانے، ہاں پھیلاؤ گمراہیت اور اندھیروں کا اعلان کیا جائے، لیکن مظہر اعلیٰ حضرت نظر آ رہے تھے۔ گستاخوں کہاں دیکھ رہے ہو، کدھر دیکھ رہے ہو؟ ادھر دیکھو اعلیٰ حضرت کی کچھار کا ایک شیر ببر نظر آ رہا تھا۔ آپ اٹھا کر دیکھو تاریخ ہندوستان کی، چاہے برما کی سرزمین ہو، چاہے رنگون کی سرزمین ہو، مظہر اعلیٰ حضرت نظر آ رہے تھے۔ عاشق بن گئے تھے مصطفیٰ کے، ایک دیوانہ وار نظر آ رہے تھے، جہاں پر عشق مصطفیٰ کی شمع کو بجھانے کے لیے لوگ آ رہے تھے، جلانے والے مظہر اعلیٰ حضرت نظر آ رہے تھے۔ پرچم اعلیٰ حضرت کا جہاں جھکانے کی بات کری جا رہی تھی، پرچم نصب کرنے والے مظہر اعلیٰ حضرت نظر آ رہے تھے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں پرچم ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں علم ہے، حسینی علم ہے، لیکن لگانے والے مظہر اعلیٰ حضرت نظر آ رہے تھے۔ حسینی علم ہے لیکن لہرانے والے مظہر اعلیٰ حضرت نظر آ رہے تھے۔ مظہر اعلیٰ حضرت نے اس غیر منقسم ہندوستان، نظر غیر منقسم ہندوستان بلکہ دنیا سنیت میں وہ خدمات انجام دی ہے کہ بغیر کسی غلو کے یہ کہا گیا اہل سنت کا سہارا مانے کوئی نہ مانے، حق یہی ہے، سچ یہی ہے، حقانیت یہی ہے، سچائی یہی ہے۔ کوئی بھلے اپنے محسن کو بھلا دے، کوئی بھلے اپنے اوپر سب سے بڑا احسان یعنی ایمان کی دولت دینے والے کا احسان بھلا دے، لیکن سچائی یہی ہے۔ ایک اشرفی نے کہا تھا، ایک صوفی نے کہا تھا، اہل سنت کا سہارا ہند میں باتیں رضا، جب کوئی نظر نہ آیا تو رضا کا شیر نظر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری۔ وہ کھول لو جتنے کھولنا ہے، بول لو جتنا بولنا ہے، اور رب نے ایک مہلت دی ہے وقت تک، لیکن یاد رکھنا وہ جو قبروں میں لیتے ہیں نا کاس اپنی، اور وہ جو تمہارے باپ دادا ہے ان کو بھی
بھی ایمان کی دولت دینے والے وہ مدر اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ میں آپ کو کہنے لگ گیا مدر اعلیٰ حضرت میاں بڑے ہیں، میں کہنے لگ گیا مدر اعلیٰ حضرت کے شہزاد کام میں نے خود دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عمر گزری ہے، بال کالے سے سفید ہونے لگ گئے ہیں۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ماتھوں کی نگاہوں سے میں نے دیکھا، چاہے وہ فاتح کشمیر کیوں نہ ہو جنہوں نے دین و سنیت کی خدمات انجام دی ہے، وہ للکار جب فاتح کشمیر کی نظر آتی تھی تو صلح کلیت کا پھرتا پانی ہونے لگے جایا کرتا تھا۔ اقیہ کے اندر مجھے سچائی کے ساتھ بتاؤ، یہاں آج تم جانتے ہو محرم داری کیسے منائی جاتی ہے؟ اب محرم پر پھونکنے والے چلے، لیکن اقیہ والے انہیں چنگاری لگانا جانتے ہیں۔ کبھی سبیل حسینی لگا کر وہ مولوی تو مرے گا لیکن حسین کی سبیل نہیں بند ہوگی، وہ مولوی چاہے فنا ہو جائے۔ لنگر حسینی اگر کرتے تھے ایک دیگ، آج 4 دیگ کر رہے ہو، اگر کرتے تھے ایک دیگ شربت، آج 4 دیگ شربت کر رہے ہو۔ بولے کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ میں نے کہا مولوی یہ فلسفہ تیرے سمجھ میں آئے گا، اس فلسفہ اسے سمجھ میں آئے گا۔ فیضان جہاں اعلیٰ حضرت کا ہو، جہاں عشق جنید زماں ہو، جہاں عشق فاتح کشمیر ہو، جہاں عشق معصوم ملت ہو، شہزاد کون مدح اعلیٰ حضرت نے نہ تمہارا پیسہ دیکھا تھا نہ تمہارا کاروبار دیکھا تھا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں رضا کے مسلک کا علم ہے، تھمانے والے فاتح کشمیر ہے، تھمانے والے معصوم ملت ہے، تھمانے والے ناصر ملت ہے، تھمانے والے مشاہد ملت ہے، تھمانے والے مشہود ملت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علم بردار مصطفیٰ، مصطفیٰ کے نور ہے، باطل کا کر خاتمہ، فیضان شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان حضور مسعود ملت، فیضان حضور معصوم ملت، حضور شیر ہندوستان، حضور ناصر ملت، خواجہ کا ہندوستان، مقبار مکرانہ۔ ذرا زور سے بولو، ذرا منہ تو کھولو۔ ہم نے کہا مظہر اعلیٰ حضرت یہ فیضان کا یہ ایک دریا بہ رہا ہے، ایک دریا رواں ہے عشق و مستی کا، یہاں سے چلو لے لے کر لوگ پی رہے ہیں، لیکن دریا کا پانی تو ختم ہونے سے رہا، لوگ پیتے رہیں گے، پیتے چلے جائیں گے، لیکن حشمتی وہ نہر سے وہ لوگ سیراب ہوتے جائیں گے، وہاں کا پانی ختم نہیں ہونا ہے۔ ہم نے کہا یہ فیضان کہاں سے آیا؟ بولے یہ فیضان شیر پیش سنت آپ کو پتہ نہیں، یہ فنا اللہ اکبر فی المصطفیٰ تھے، یہ حضور کی عشق کے اندر یہ فنا ہو چکے تھے، یہ وہ ذات ہے جو حضور کے عشق کے اندر فنا ہو چکی تھی۔ یہاں پر فیضان حضور کے آستانے کا آ رہا ہے۔ میں آگے بڑھ گیا، آگے بڑھنے کے بعد میں نے اعلیٰ حضرت کے آستانے پر حاضری تھی۔ میں نے کہا ایک عجیب کیف و مستی کا عالم ہے، ایک عجیب سرور کا عالم ہے۔ آستانے اعلیٰ حضرت پہ کیا پہنچا کہ مجھے فیضان نظر آنے لگا۔ میں نے کہا یہ کون سی ذات ہے؟ بولے معلوم نہیں ہے حضرت، یہ وہ ذات ہے۔ وہابیت کا حملہ تھا جب آپ بریلی سے تھا، دیوبندیت کا حملہ تھا جب آپ بریلی سے تھا، رافضیت کا حملہ تھا جب آپ بریلی سے تھا، چکڑالویت کا حملہ تھا جب آپ بریلی سے تھا، ناصبیت کا حملہ تھا جب آپ بریلی سے تھا۔ اور ایک یہی فتنے نہیں بلکہ جب مزارات اولیاء کی چادر کے اوپر حملہ کیا جب آپ بریلی سے آ رہا تھا، اور عورتوں کو مزارات پر جانے سے روکا جانے لگا جب آپ بریلی سے آ رہا تھا، اللہ والوں کی چادر پر گنتی لگانا شروع کری، 1 کے 2، 2 کے 4، 4 کے 5۔ ہاں اپنے بکسے کا وہ کپڑا نہیں دیکھا گیا، ہمارے بکسے میں کتنا کپڑا جمع ہے، 1 ڈبے کے بجائے 4 ہے، لیکن آستانے اللہ والوں کے آستانے اولیاء اللہ کی مزارات کی چادر کی گنتی کرنے کری جانے لگی، 1 سے 2، 2 سے 4۔ تو اس وقت جواب اعلیٰ حضرت دے رہے تھے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے جواب آ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون سی ذات ہے؟ بولے یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے جب یہ عجم سے لے کر عرب کی سرزمین پر اس ذات کا قدم پڑا تھا، اور وہابیت نے سمجھا تھا کہ ہم شریف مکہ کو گمراہ کر لیں گے۔ اس وقت ایک رات میں بخار کے عالم میں علم غیب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بغیر کسی کتب خانے کے، بغیر کسی کتاب کی موجودگی کے تقریباً 500-600 صفحات پر ایک مدلل کتاب تصنیف کرنے والی ذات جس کا نام الدولة المکیہ رکھا گیا، بالمادة الغیبیہ رکھا گیا، اور تصنیف کرنے والی ذات اعلیٰ حضرت کی ہے، اعلیٰ حضرت کی ہے۔
बोले फैजान का चश्मा अगर आगे जाओगे ये फैजान मदीने से आ रहा है, मदीने वाले सरकार से आ रहा है। हम आगे बढ़ गए, हम पहुंचे महलारा मुताहरा, हमने कहा आला हजरत का पीर खाना है, मुफ्ती आज़म हिंद के पीर यहाँ पर जलवा अफरोज है। एक अजीब रूहानियत का आलम नजर आने लगा। वहाँ इहाते में क्या पहुंचे, लगा ये हमें रूहानियत में घेर लिया। हमने कहा कहाँ का फैजान है, बोले मदीने तैयबा का फैजान है। हम आगे बढ़ गए, आस्ताने गरीबुन नवाज पे पहुंचे, कहाँ कहाँ का फैजान है, बोले मदीने तैयबा का है। आस्ताने गौसे आजम पर पहुंचे, कहाँ का फैजान है, बोले मदीने तैयबा का फैजान है। हम पहुंचे अहले बैत मुस्तफा और हुजूर के शहजादगान आस्ताने करीमैन के दरबार। हम पहुंचे, बोले कहाँ का फैजान है, ये कौन सी शख्सियतें हैं, बोले मालूम नहीं, ये वही शख्सियतें हैं जिनकी तहारत की गवाही कुरान दे रहा है, ये वही शख्सियतें हैं जिनकी पाकी हुजूर ने बयान करी है, ये वही शख्सियतें हैं जिनसे मोहब्बत कर लोगे तो हुजूर तुमसे मोहब्बत कर लेंगे। बेश बेश, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करीमैन की जात है। हमने क्या क्या सोचे हैं, क्या रिफाते हैं, क्या शान है, क्या शौकत है, क्या सुभान अल्लाह मरातिब है ये। लेकिन ये मरातिब कहाँ से मिले, बोले मालूम नहीं, ये हुजूर के शहजादगान है, ये हुजूर का खानदान है, ये अहले बैत मुस्तफा है, हुजूर के घर वाले हैं, ये शान बारगाह मुस्तफा से मिली है। हम आगे बढ़ गए, जमाते सहाबा में पहुंचे, बोले फैजान कहाँ का, बोले मदीना तैयबा का। चले यहाँ से थे वहाँ पहुंचे, सब जगह फैजान मदीना तैयबा का। रजा बोले वहाँ भी मर जाएगा लेकिन तज़किरे मुस्तफा नहीं रो सकता। बोले क्यों, बोले हम कभी उससे रहीमी करीमी के उन्वान के ऊपर हम नबी का चर्चा करते हैं, कभी उससे हशमती के उन्वान पर हम नबी का चर्चा करते हैं, उससे मासूमी के उन्वान पर नबी का चर्चा करते हैं, उससे रज़बी के उन्वान पर नबी का चर्चा करते हैं, उससे नूरी के उन्वान पर नबी का चर्चा करते हैं, उससे कासमी के उन्वान पर नबी का चर्चा करते हैं, उससे गरीबुन नवाज के उन्वान पर नबी का चर्चा करते हैं, उससे गौसे आज़म के उन्वान पर, ग्यारहवीं के उन्वान पर नबी का चर्चा करते हैं। रज़ा बोले वहाँ भी मर गया लेकिन याद रखो रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी, उर्से रहीमी करीमी। सुभान अल्लाह सुभान बड़ा जोर से अभी यही सोच रहा था, 12वीं गई, जो सीनों पर कुदाल चल रहे थे, चलो कुछ सुकून मिला। हमारे वहाँ कहा जाता है, जरा जोर से बोलो, मुंह तो खोलो, नींद में भी नहीं आने दूंगा, इतना याद है। हाँ जरा जोर से बोलो। पीछे वाले अगर अंडे दुकान के ज्यादा खाली हो तो इतना तो बोल सकते हैं कि मुझ तक आवाज पहुंच जाए। इतने भी ना अगर मुंह हिल पाए, सोचना चाहिए कि महफिल मुस्तफा में बैठे हैं, फैजान यूं भी ले लें सुबह सुनकर और फैजान यूं भी ले लें कि कुछ बोलकर। मैं क्या कहने लग गया, क्या कहने लग गया, मुहर्रम के बाद सफर आता है, ये है ना, और सफर के बाद क्या आता है, 12 रबीउल याद है ना, रबीउल नूर शरीफ कह लो, नूरानियत का महीना है ना। हमारे वहाँ कहा जाता है कि मुहर्रम शरीफ में मातम के सामान राखियों के पास होते हैं और रबीउल अव्वल में बहादुरों के पास होते हैं। पिटता सीना उधर भी है, पिटता सीना इधर भी है, वो झमाझम पिटता है। हमने उठाया मुहर्रम शरीफ में तो वो तुमको देखा, और उठाया हमने रबीउल अव्वल में तो कोई नडवा का चीख रहा है, कहीं वो देवबंद से चीखें नजर आ रही हैं, सहारनपुर से चीखें नजर आ रही हैं। खामोश नहीं होता, सीना उनका भी पिटता। लेकिन मैं बताने क्या लग गया, बोले चलो रबीउल अव्वल गया, चलो शांति मिलेगी, लीजिए 11वीं शरीफ निकल का महीना आ गया, मौलाना हामिद साहब जुलूस लेकर झंडा आगे आगे लेकर चले आए सड़क पर, फिर चले आए सड़क पर। बोले ये क्या, अभी तो कुछ हमारा बीपी नीचे आया था, अभी तो डायबिटीज हमारी कुछ नीचे आई थी, हम तो नीचे आई थी बड़ी मेहनत से, ये फिर ऊंची कैसे।
बोले उन्हीं के शहजादे गौस आजम का जिक्र हो रहा है। अभी उनका जिक्र हुआ था कि गरीबुल नवाज का जिक्र होने लग गया, किसी महीने के अंदर आला हजरत का जिक्र होने लग गया, किसी महीने में शेर बेशा सुन्नत का जिक्र होने लग गया, किसी महीने में मुशाहिदे मिल्लत का जिक्र होने लग गया। रमजान शरीफ आया, उर्से फातिमी आ गया, जरा जोर से कह दो। 3 रमजानुल मुबारक आया, हुजूर की शहजादी का उर्स आ गया। रमजान की बहारें और उर्से हुजूर की शहजादी का है, बहारें फिर नजर आने लगी, रौनकें फिर नजर आने लगी। अली वालों का एक अल्लाह अकबर जम्मे गफीर नजर आने लग गया। बोले ये क्या है? बोले फिर डंडा हुसैनी आ गया, फिर अलमे हुसैनी मैदान में आ गया। आगे बढ़े, बोले फिर क्या? बोले 21 रमजान में फिर नाराए हैदरी की सदाएं आने लग गई, कानों के अंदर अल्लाह अकबर आने लग गई। महीने गुजरते गए, अल्लाह वालों के आरास होते गए, वहां भी मर गया, लेकिन तज़किरा नबी का नहीं रोक पाया। बेश बेश, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं क्या बयान करने लगे? बहुत अच्छे हजरत। वो बात बताने लग गया, वो समझना, बात दूर चली जाएगी। मैं ज्यादा दूर चला जाऊंगा तो लौटूंगा भी इंशाअल्लाह। फरमाया गया इंदा जिक्र सालिहीन, नेकों के जिक्र के वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का नुज़ूल है। वो आबिद भाई ऐसे ही है ना, आबिद भाई ने हमें फोटो भेजा सोलर का, कहने लगे ऐसा सोलर लगवा लो, बिजली बहुत तेज आएगी। मैंने कहा अभी तो 15 तारीख को बहुत तेज बिजली अधिया में आने वाली है। सुबह आस पास तक करंट फैला हुआ होगा, चेक कर लेना। हाँ, और कुछ बेचारे जाग रहे होंगे अभी, हाँ लेटे हुए होंगे लेकिन सुन रहे होंगे। भले वो बीपी इजाजत नहीं दे रहा हो, लेकिन फिर भी मजबूरी तमाम देखे बोलते क्या है, देखे सुनते क्या है। हाँ तो हमें जो कहा जाता था फैजान तो आला हजरत का है, हम कहने लगे आला हजरत वालों का जिक्र यहाँ भी है। सुभान अल्लाह, वहाँ भी है, वहाँ भी है, हाँ वहाँ भी है। फिक्र तुम मत करना, अपने वाले बस ये याद रखना कि हम अपना मिजाज रखते हैं कि हम बयान करें, ये फिक्र नहीं करते कितने आए कितने नहीं आए। फिक्र ये करते हैं माइक थमाया तुम्हें बुलाया तो मसलक रजा का सच्चा बताया कि वहाँ पर डाका डाला। ये हाँ मैं सोच भी रहा था कि मैं एक सवाल जवाब की महफिल यूं भी मुनक़िद कर दूं, कभी मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब को बिठा लूं, कभी मुफ्ती नकीबुर रहमान साहब को बिठा लूं और पूछूं हजरत नीचे से बैठकर, हजरत वहाबियों के साथ खाने वाले पर क्या हुक्म है? जवाब दे। कोई महफिल मुनक़िद करूं, पूछूं हजरत वहाबी देवबंदियों को अपनी शादी में बुलाने वाले पर क्या हुक्म है? फिर मैं पूछूं हजरत वहाबी देवबंदी से शादी ब्याह करने वाले पर क्या हुक्म है? फिर मैं पूछूं हजरत वहाबी देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ने पर क्या हुक्म है? फिर मैं पूछूं हजरत वहाबी देवबंदी से रसीद कटवाने पर क्या हुक्म है? मैं पूछूं हजरत वहाबी देवबंदी के सामने जाकर कर और अपने जामिया की रसीद देकर और चापलूसी वाला मुंह बनाकर, वो खजूर मुंह बनाकर कहना कि नहीं चंदा दे दीजिए, ये इस अखलाक के साथ उन गद्दाराने मुस्तफा के साथ पेश आने पर क्या हुक्म है? आइए ना मैदान में, हाथ से हाथ तो मिलाइए, लेकिन शर्त यह है कि मर्द बनिए पहले। शर्त यह है मर्द बनिए पहले, ये जनानों वाली हरकतें छोड़ दीजिए। मैं कहने लग गया सवाल होगा, बात होगी और इस्लाह की होगी, लेकिन पहले इस्लाह अकाइद की करी जाएगी। बताया जाएगा कौम को वहाबियों के साथ खाओगे तो हराम तो है, लेकिन ईमान जाने का खतरा है। सुभान बेश बेश, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है सुभान। बताओ ना ये, लेकिन ये कौन बताएगा? मैंने कहा ना शर्त मर्दानगी। ये मर्दानगी तो शर्त है। हम देखते हैं जगह होता है बोर्ड हाशमी दवाखाना, हाँ आप समझ जाइए, अलकिनाया तो अब लोगों में तस्री पहुंच जाइए। लेकिन बताने क्या लग गया, वो हाशमी नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा इजाफा कर दो, ये वाली मर्दानी के लिए हशमती दवाखाना चाहिए। ये वाली मर्दानी के लिए हशमती दवाखाना चाहिए है, तब उसके बाद मुंह से वो बात निकलेगी। लेकिन याद रखना
आला हजरत का होता है जो न हवाओं की परवाह करता, न फिजाओं की परवाह करता, न रसीद की परवाह करता, न चंदा का मालवालों की परवाह करता। वो ये देखता है मदरसा खुला है तो इसका मकसद वो तबलीग दीन मुस्तफा है, ये मस्जिद इसका मकसद हुजूर के दीन की तबलीग यहाँ से हो, ये खानका मकसद हुजूर के दीन की तबलीग हो। मकासद के ऊपर नजर होती है, और अगर जहाँ हुजूर के दीन की तबलीग ना हो, एक मंजिल नहीं, 4 मंजिल नहीं, 50 मंजिल इमारत हो, वो फैक्ट्री कमाने की तो हो सकती है, लेकिन नबी के दीन का किला नहीं मैं मान सकता। बेश बेश सुभान जोर से बोलो बोलो। तुममें से तो किसी का बीपी नहीं हाई हो गया है? हाँ, मैं इलाज करना जानता हूँ, डॉक्टर बैठा है, घबराना नहीं। बीमारी अगर डॉक्टर के सामने हो तो मरीज मुतमईन होता है ना? तो जरा जोर से बोलो, मुंह तो खोलो। तवज्जो तवज्जो बाबू, फरमाया गया इंदा जिक्र सालिहीन, नेकों के जिक्र के वक्त अल्लाह ताला अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाया करता है। अब नेकों का जिक्र, इसके तहत चाहे उससे रहीमी करीमी हो, नेकों का जिक्र करने बैठ गए, है ना? है ना? मैं जरूरी बात करने लग गया हूँ, और जरूरी बात मैं जब दरसगाह में करता हूँ, अपने तलबा पर निगाह रखता हूँ कि ये खाली जिस्म के साथ यहाँ बैठे हैं। मैं पूछता रहता हूँ बाजारों में तो नहीं टहल रहे हो? यानी हजरत आपके सामने, मैंने कहा यहाँ जिस्म से नहीं, यहाँ से, यही हो। तवज्जो, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब को मिला, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब को मिला। मैंने बहुत सुना लोगों से कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, थानवी ने तर्जुमा किया। तवज्जो, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने तर्जुमा किया रज़ी अल्लाह सुभान। मैंने लोगों से अक्सर यही सुना कि आला हजरत ने कहा हमें सीधा रास्ता दिखा, तो बोले जिसे देखना था, उलमान की गुफ्तगू अक्सर यही होती है। उसने कहा दिखा, और जिसे चलना था उसने कहा चला, यही गुफ्तगू। लेकिन मैं इससे आगे की बात करने लग गया। मैंने अभी तक किसी किताब में न पढ़ा न किसी से सुना। अब कहीं कोई दिखा दे तो मैं मान लूंगा, हो सकता है किसी ने इस तरह का कलाम किया हो, इस नहज पर गुफ्तगू करी हो। तवज्जो तवज्जो, मैं अपनी दरसगाह के अंदर जमात सालिसा वालों को शरह तहज़ीब पढ़ा रहा था, तो हिदायत की बहस है उसमें। मैं इंशाअल्लाह आपको भी समझा दूंगा, इतना तो मैं रखता हूँ इंशाअल्लाह, दम माता है तफहीम के समझा दूंगा। ये भी शरह तहज़ीब आज पढ़ा के जाऊंगा। हिदायत की बहस आई तो कहने लगे ईसार इलल मतलूब, बाज़ ने कहा इराअतुत तरीक़, बोले माना ये हिदायत का हक तक पहुंच जाना, और बोले एक गिरोह ने का माना ये है रास्ता दिखा दे। तवज्जो, मैं आला हजरत के इल्म का मेयार बता रहा हूँ और थानवी की जिहालत बता रहा हूँ, वहां लेके जाऊंगा आपको। तवज्जो, उल आगे कलाम किया जाता है कि खालिस ना इरातुत तरीक़ ही मुराद लिया जाएगा, न खालिस ईसार इलल मतलूब ही मुराद लिया जाएगा, बल्कि इन दोनों का मजमुआ मुराद लिया जाएगा। मुश्तरक इन दोनों के माने में है हिदायत। तो बोले आगे क्या? बोले अगर हिदायत मफ़ऊल सानी की जानिब मुतअद्दी हो और बगैर किसी वास्ते के, तो ईसाल इलल मतलूब मुराद लिया जाएगा, और किसी वास्ते से चाहे इला के जरिए चाहे लाम के जरिए अगर मफ़ऊल सानी की जानिब हिदायत मुतअद्दी हो तो उस वक्त इरातुत तरीक़ मुराद लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो, आला हजरत ने तर्जमा खाली तर्जमा नहीं कर दिया, आला हजरत ने वो कायदा बयान कर दिया, और थानवी की वो जहालत, इहदिना सिरातल मुस्तकीम मक़बूल सानी की जानिब हिदायत मुतअद्दी है बगैर किसी वास्ते के, तो ईसार इलल मतलूब माना मुराद होगा, और तर्जुमा होगा ही यही, सीधा रास्ता चला। अब थानवी ने इरातुत तरीक़ कहा, उसने कहा दिखा, तो वो बहुत बड़ा जाहिल है थानवी। मैंने खाली लोगों को इतना ही कलाम करते हुए देखा कि आला हजरत ने कहा चला, थानवी ने कहा दिखा, लेकिन नहीं, बात इतनी नहीं है, आला हजरत बड़ी आगे की बात करते हैं। हाँ, वो जो दिखा कहा वो कायदे के रूह से उसकी बहुत बड़ी जहालत थी, और जो चला कहा
وہ قاعدے کے حساب سے علم کا اعلیٰ معیار تھا، اسی لیے کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ خالی ہندوستان میں بلکہ عرب و عجم میں جس کے علم کی قوت کو، علم کے لوہے کو مانا ہے تو وہ ذات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ سبحان سبحان میں کلام کرنے لگ گیا، ایک میرے ذہن میں حدیث پاک آئی۔ اچھا حدیث پاک آئی جامع ترمذی میں، جو سیاہ ستہ میں سے ایک ہے ترمذی شریف، جامع ترمذی میں امام ترمذی نے جو حدیث روایت کری، توجہ بیان کرنے لگ گیا، ذرا دور سے کہہ دو میں نیچے دیکھنے لگتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں میں قبرستان میں تو نہیں آ گیا، چہرہ آپ کا نظر نہیں آتا ہے، بولتے رہا کرو مجھے لے گئی کہ بات ہے کشمیر کی کچھ اشعار یاد آ گئے جو فرمایا کرتے تھے، میں بچپنے میں جب سنا کرتا تھا تو میں جھوما کرتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی، یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں غیر بھی آ کر کچھ ہم سے کہہ لے، کبھی غیر بھی آ کے کچھ ہم سے سن لے، بات چیت کر لے، ہے نا، ہاں ہم تو ہم وقت تیار ہے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن اب بات آئی تو میں بات آگے بڑھانے لگ گیا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اولین و آخرین کا مجمع ہوگا میدان قیامت، سبحان اللہ۔ صاحب صاحب وہ تو بہت مولوی رہے ہیں، آپ ذرا ہماری سن لیجیے، ہے نا، ہاں ذرا زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تو میدان قیامت اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، وہ جو موجود ہیں وہ بھی ہوں گے، جو آ کر جا چکے وہ بھی ہوں گے، بھائی تنویر صاحب آپ بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ، آپ بھی ہوں گے نا، کہو کہ ایمان والوں کی صفوں میں ہم بھی ہوں گے، سب اولین و آخرین کا مجمع۔ میں بتاؤں ایک بات، ابھی عرس حضور معصوم ملت کے جنازے میں آپ لوگ گئے ہوں گے، گئے تھے جی، گئے تھے نہیں گئے ہوتے تو بھی سوٹا نکالتا میں، ہاں تو اگر کوئی وہاں گھوم جاتا، اتنے لاکھ کا مجمع تھا تو کسی کو تلاش کر سکتے تھے؟ اگر یہ نہ ہو حضرت، ان حضرت کے علاوہ آپ تلاش کر سکتے تھے؟ نہیں تلاش کر سکتے تھے نا۔ میدان قیامت میں یہ حضرت ہوں گے؟ نہیں، یہ حضرت نہیں ہوں گے صاحب، ان کو تو نہیں چھوڑ دو گے تم۔ اب ان حضرت کے بغیر اولین و آخرین کا مسئلہ، اولین و آخرین کا، وہ 4 لاکھ میں کسی کو نہ ڈھونڈ پائے، اولین و آخرین کا۔ تو صحابی تو صحابی ہیں، ان کے ذہن میں بات تو آنا تھی، پوچھنے لگے حضور بغیر حضور کے کام نہیں چلنا ہے نا، بغیر حضور کے کام نہیں چلنا ہے۔ اور یاد رکھنا جو آج وسیلے پر بھونکتے ہیں، کل وہ وسیلہ اور دامن پھیلائے ہوئے وسیلے کی بھیک مانگتے ہوں گے۔ حضور اعلیٰ حضرت کے برادر فرماتے ہیں حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں، آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر وہ جو آج وسیلے پر بھوکتے تھے وہ بھی کل وسیلے کی بھیک مانگتے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور کہاں ملیں گے؟ بغیر حضور کے تو کام ہی نہیں چلنا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کام ہی نہیں چلنا ہے، وہ جو نہ ہوتے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کام ہی نہیں چلنا بغیر حضور کے۔ صحابی رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ذہن میں فوراً سوال دوڑ گیا، آقا آپ کو کہاں تلاش کریں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے بھی کرنا ہے نا، انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے ایمان والوں کی صفوں کے، ہم نے بھی تلاش کرنا ہے نا۔ تو اب آپ کو بھی میں ایڈریس دینے لگ گیا، آج میں وہ ایڈریس اور پتہ دینے لگ گیا، وہ میں خود نہیں، وہ ایڈریس دینے لگ گیا جو میرے آقا نے ایڈریس دیا۔ اب صحابی رسول، اب امام ترمذی نے جو حدیث بیان کری وہ سن لو، فرماتے ہیں انس بن مالک عن ابی ہے، وہ اپنے والد سے روایت، قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ فقال انا فاعل، کہ حضور میری شفاعت فرمائیں گے؟ اپنے گھبراتے کیوں ہوں نا میں؟ ابھی بولا حضور سے نہیں مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، توحید
کا وہ خوش توحید بیان کرنے لگ گیا، توحید کا نام لے کر دربار مصطفیٰ سے علیحدہ کرنے لگ گیا، اور آقا کہے کہ رب نے وہ اختیار دیا ہے، اے انس بن مالک سنو میں ہی شفاعت کروں گا، گھبرانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آقا فرماتے ہیں انا فاعل، گھبرانا نہیں میں ہوں۔ قال قلت یا رسول اللہ فأین اطلبک، آقا یہ تو ٹھیک ہے آپ شفاعت کر دیں گے، ڈھونڈوں گا کہاں آپ کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے، میں تو ضروری بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، میں بہت ضروری بات کرنے لگ گیا۔ فرماتے ہیں فأین اطلبک، آقا ڈھونڈوں گا کہاں آپ کو، تلاش کہاں کروں گا؟ قال اطلبنی اولا ما تطلبنی علی الصراط، ایسا کرنا کہ سب سے پہلے پل صراط پر چلے آنا۔ سبحان، سبحان، سب سے پہلے پل صراط پر چلے آنا، ایڈریس نمبر 1۔ آگے بولے، صحابی رسول ہے نا، آگے بولے، فرماتے ہیں کہ قال قلت فإن لم ألقك، آقا اگر نہ پاؤں وہاں پر تب، فرماتے ہیں علی الصراط، آقا صراط پر آپ کو نہ پاؤں تو آقا فرماتے ہیں عند المیزان، سبحان اللہ، میں آپ تولے جا رہے ہوں، چلے آنا میرے گناہگار امتی، ان کے نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، بچانے کے لیے ہوں گا نا میں، نیکیوں کا پلہ بھاری کرانے کے لیے ہوں گا نا میں، ہے نا؟ اب اگر وقت ملا انشاءاللہ وہ واقعہ بتاؤں گا جو میں اپنے بچپن سے حضور فاتح کشمیر سے سنتا چلا آیا۔ وہ جمعے کو حشمتی مسجد کے اندر حضرت کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ جو واقعہ میں بھی وقت ہوگا سناؤں گا، میں نے وہ واقعہ پھر جو پڑھا اعلیٰ حضرت کے والد ماجد خاتم المحققین کی کتاب کے اندر ہو بہو وہ واقعہ میں نے پڑھا۔ سبحان، ہاں سبحان، اب میں کو بھی انشاءاللہ یاد دلانا، اگر بھولوں گا تو بہت پر سناؤں گا۔ کیا کہا پہلے، کہاں ڈھونڈنا آپ نے کہا پل صراط پر، دوسرا ایڈریس نمبر 2، کہا پل صراط پر اگر آپ کو نہ پائیں تو کہا تو چلے آنا میزان عدل پر، جہاں نیکی اور گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا وہاں چلے آنا، وہاں مل جاؤں گا۔ توجہ کہہ رہے کہ فرماتے اگر آقا وہاں بھی نہ پاؤں تو فرماتے آقا عند الحوض، تو حوض کوثر پر چلے آنا، پیاسے آ رہے ہوں گے، میں پانی پلا رہا ہوں گا۔ توجہ، ذرا زور سے بولو، کھولو۔ میں نے ابھی بمبئی میں کہا تھا، اے بمبئی والوں، ہم حشمتی وہ ہیں اور ہم سنی وہ ہیں کہ بقرعید کے اندر ہم عیب دار بکرا بھی نہیں لیتے ہیں، عیب دار مولوی کیسے برداشت کر لیں گے؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان شیر ہندوستان، فیضان حضور معصوم ملت، فیضان حضور باقی صاحبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عیب دار بکرا جو قوم برداشت نہ کرے، سلم کرنا ہو، جس کو اوپر سلہ جلانا ہو، جو قوم عیب دار بکرا برداشت نہ کرے، آگے پوچھے مفتی عبد الرحمان صاحب سے، مفتی عبد الرحمان صاحب سے، حضرت آنکھ پھوٹی ہے، لوں کے نہ لوں، یہ ضائع ہے، لوں کے نہ لوں، تو بولے کہ جس کے اندر ایسا عیب ہو، سبحان، ہاں تو اس کو مت لینا تم۔ میں نے کہا حضرت عیب دار بکرا آپ نے کہہ دیا مت لینا، ہم کہتے ہیں یہ بھی بتا دو حضرت عیب دار مولوی کے پیچھے بھی مت چلنا۔ اگر عیب دار بکرا قبول نہیں ہوگا تو عیب دار مولوی بھی تمہیں بہکائی ہے نا۔ ہاں بات دوسری طرح چلی گئی، تو میں آپ بتانے کے لگے آخری جو ایڈریس آقا نے دیا، آخری ایڈریس آقا نے دیا۔ اچھا بقرعید کے بعد کا مہینہ کون سا ہے؟ زور سے تو کہہ دو، دور کے شہزادوں کے لیے زور سے تو کہہ دو، محرم شریف میں سبیل لگاتی ہو نا؟ بولے کہاں سے سیکھی؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں آکے، میں بتاتا ہوں، ہم سبیل لگا کر ایمان والوں کو سیراب کرنے لگ گئے۔ بولے سبیل کس کی ہے؟ بولے یہ مولانا غوث صاحب کی طرف سے لگائی گئی ہے۔ یہ سبیل کس کی ہے؟ تو بولے کہنے لگ گئے علاقے
کہ فلاں آدمی صاحب کی طرف سے لگائی گئی ہے, یہ فلاں, بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ سبیل اس کی طرف کی ہے. میں محرم شریف میں آتا بھی ہوں, آپ کے وہاں اعلان کیا جاتا ہے فلانے کی سبیل اس کی طرف سے ہے, فلانے کی سبیل اس کی طرف سے ہے. یاد رکھنا کل میدان قیامت میں آب کوثر کی سبیل مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. اور حضور بھی پلا رہے ہوں گے, اور حسنین کریمین کے والد و ماجد سبحان اللہ, سبحان مولائے کائنات بے شک, بے سبحان غرائب سید کائنات حضور علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و وجہہ الحسنہ, وہ بھی جامع کوثر سے سیراب کر رہے ہوں گے. سبیلے لگاؤ, سبیلے یہاں پر ہم لگانا اور پلانا یہاں ہم سیکھ چکے ہیں. کل میدان قیامت میں آقا کی سبیل لگی ہوئی ہوگی. اب میں وہاں گفتگو کرنے لگ گیا جہاں آپ کو لانا چاہ رہا تھا, اور اچھا خاصا وقت بھی ہو چکا ہے نا. اب میں آخری حصے میں آ گیا. توجہ توجہ توجہ. 3 ایڈریس آپ نے بتائے, مولانا حامد صاحب, مولانا صاحب جماعی پیشن لے لیجیے لیکن توجہ سن لیجیے. تو 3 ایڈریس آپ نے بتائے. نمبر 1 آپ یہ چلے گا تو 3 ایڈریس بتائے, 3 ایڈریس بتائے. ایک آپ پلسرات پر ملنا, توجہ صبح ضروری بات کر رہا ہوں. دوسرا ایڈریس میزان پر ملنا. تیسرا ایڈریس آب کوثر پر. یہ تینوں وہ مرکز ہے, یہ تینوں وہ مرکز ہے جہاں پر ہمیں تمہیں ایمان والوں کو سب سے زیادہ آقا کی ضرورت ہوگی. میں کہنے لگ گیا اے آقا آپ کی عظمتوں پر قربان, آپ کی رحمتوں پر قربان, آپ کی اللہ اکبر محبتوں پر قربان. آقا یہی 3 جگہ کا تعین کیوں فرمایا؟ تو گنبد خضرا سے جواب آیا یہ وہ پل صراط ہے جہاں پر میرا امتی گزر رہا ہوگا, سوچ رہا ہوگا چلے چلے جنت میں چلتے ہیں. میرے آقا سے محبت کری ہے, چلے جنت میں چلتے ہیں, سیر جنت کی کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں غلما کو, دیکھ لیتے ہیں حورانے جنت کو, دیکھ لیتے ہیں جنت کے باغات کو, دیکھ لیتے ہیں کیسے نہریں نیچے رواں ہیں, دیکھ لیتے ہیں کیسے دودھ کی نہریں رواں ہیں, دیکھ لیتے ہیں شہد کی نہریں کیسے رواں ہیں. دیکھو چلو جنت دیکھتے ہیں. جب گزرنے لگے گا تو دیکھے گا کہ یہاں تو لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہیں. ایک وہابی آیا کٹ کر گرا, ادھر دیوبندی آیا کٹ کر گرا, ادھر نافذی آیا کٹ کر گرا, ادھر نصبی آیا کٹ کر گرا, ادھر پر عقیدہ آیا کٹ کر گرا. ان کو کٹ کٹ کر گرتے ہوئے دیکھے گا تو گھبرا جائے گا. لیکن جب آئے گا دہانے پر, جب پل صراط کے سرے پر آئے گا, ادق من الشعر و اقد من السیف, بار سے زیادہ وہ تیز ہے اور بار سے زیادہ وہ باریک ہے. آقا فرماتے ہیں لیکن جب آئے گا دہانے پر اور دیکھے گا کہ مدینہ طیبہ والے آقا آج بنفسِ نفیس ہے. ہم پکارتے تھے اپنے عطیہ سے, آقا مدد کرتے تھے. ہم پکارتے تھے ہندوستان کی سرزمین سے, آقا مدد کرتے تھے. وہاں سے مدد کرنا نہیں چھوڑا. آج تو سامنے موجود ہے, ساتھ موجود ہے. جب دیکھے گا تو کہے گا ہمیں ہوا جیسے تلوار سے زیادہ تیز, ہمیں ہوا کرے بال سے زیادہ باریک, اپنے تو اس طرح چلیں گے. رضا پل سے اول کرتے ہیں, رضا پل سے اب اول کرتے گزریے کہ ہے رب سلم تو آئے. سبحان اللہ, سبحان, سبحان اللہ, سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, اختیارات مصطفیٰ. سبحان اللہ, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. یوں ڈرتے ڈرتے نہیں. ہاں وہابی آئے گا ڈرا ہوا, بندی آئے گا ہداسا, سامنے جنت ہے, نظر تو آئے گا. اس نے کہا تھا نا دکھا تو دیکھ لے گا جنت, نہیں تو دیکھے گا سامنے نظر آئی. اس نے ترجمہ ہی کیا تھا نا دکھا, وہاں پر بھی دیکھا نہیں والا تک ملے محدود رہے گا. ہاں لیکن اپنے جو چلا والے تھے تو آقا چلا دیں گے وہاں پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب چلے تو بولے اچھا جب آقا ہے تو یہ کیا ڈر کیا؟ بولے ہاں کیا؟ بولے بچا بچا کے لرز درز کے نہیں, آقا ہے تو سبحان, سبحان. وہ حضرت ایک شعر واقعہ یاد آیا, میں نے حضور شعر ہندوستان سے سنا.
मौलाना साहब थे, बोले दुरूद पाक का ये वजीफा पढ़ो दनादन नहर पार कर जाओगे। तकरीर में तो बयान कर दिया। अब दूसरी साल आए तो उनके एक जो चाहने वाले थे बोले हजरत चलिए जरा दरिया, चलो पहुंचे। अब ये तो दुरूद पढ़ के पार हो रहा है। अब ये मौलाना साहब जिन्होंने मसला ही बताया था ये, वो लगे डूबने होते पे होता तो क्या हजरत है, आप ही ने तो बताया था कि दुरूद पाक पढ़ो और किरात हो जाओ। अपने तो किरात डेली हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान किरात तो डेली होते हैं। आप तो दिल में दुगदुगा था, बोला तो मुंह से था, यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं था। सुभान। ये करबला पे भौंकते हैं ना, जो हुजूर की अजमतों पर भौंकते हैं ना, हाँ मुंह से तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। हाँ दिल के अंदर वो पता नहीं क्या लग गया। तो जब अपने गुजरने लग गए इंशाअल्लाह होगा, इंशाअल्लाह। जब हुजूर को देखा तो कहा कि अब ऐसे डर डर के नहीं गुजरना, हुआ करे वो बाल से ज्यादा बारीक, हुआ करे वो तलवार से ज्यादा तेज, लेकिन अपने तो वज्र की हालत में गुजरेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। हालात ये पहुंचे मुफ्ती साहब कबला, हालात ये पहुंचे कि अगर किसी को फजदानी कैफियत हो भी जाए तो वही वाली बात है ना कि अलमरो यफिस वाला नफ्सी ही, अपने ऊपर प्रयास करने लग जाता है, उसके ऊपर भी एतराज खोजने लग जाते हैं, है ना। अब वो लगाएंगे वहां पर आला हजरत पर फतवा, अरे पुलसिरात पर भी ये मर्ज करने लग गए हैं। हाँ मैं बात तफसील में नहीं जाने लग गया, वरना बताता उनको कायदे से हर चीज के ऊपर उसके ऊपर एतराज। बात ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बदअकीदा वहाबियों दो बंदियों की। आज कुछ सुन्नी कहलाने वाले अपने नाम के आगे रज़वी लगाने वाले, अशमती लगाने वाले कुछ वो लोग हैं जो अपने नाम के आगे बरकाती लगाते हैं, लेकिन जब उनकी गुफ्तार सुनिए, उनकी गुफ्तगू सुनिए तो हमला कभी चादरों पे हो रहा है, हमला कभी मज़ारात औलिया पर हो रहा है। वो काम जो आज से तकरीबन 100 साल पहले या 50 साल पहले वहाबियत कर रही थी, आज वही काम अपने आप को सुन्नी कहलाने वाला। ये काशिर बेशा सुन्नत, हाँ वो संदल कागर के मौजू, चादर के मौजू पर मुनाज़रा है। आज मौलवी भूख रहा है। आस्ताना से क्या हुआ, आस्ताना से क्या हुआ? मैंने कहा तेरे बाप दादा को ईमान यहीं से मिला। रामखोर तुझसे बड़ा कौन है? तेरे बाप दादा को जहां से ईमान मिला वहीं के खिलाफ भौंक रहा है। कहीं कोई खामी है, कोई बात है, उसको बताया, उसको आपस में सुलझाया जाएगा। आप मौलाना अपने बेटे की ऐबदारी को मैप पर बयान करेगा, आए ना बयान करे, मेरा बेटा ये करता सुरती मलता है, आए ना बयान करे ना। वो अपने बेटे का ऐब मैप पर बर्दाश्त ना करे, पूरी सुन्नियत को बदनाम कर रहा है मैप पर आकर। मैं भी अल्जाम तशरीफतिया में कहने का तवज्जो मुफ्ती साहब को, मुफ्ती रफीकुर रहमान साहब, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब तवज्जो, मैं कहने लगा एक तो ये है, ये कहना कि नमाज पढ़ना चाहिए, ठीक है, नमाज छोड़ने वाले पर बहुत सख्त अज़ाब है, ठीक है, लेकिन ये तबलीग है। लेकिन ये कहना साहब को बेनमाजी है, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, ये तबलीग नहीं, इल्जाम है। समझिए, ये कहना कि रोजा छोड़ना गुनाह है, लेकिन ये कहना सुन्नी साहब वो बेरोजेदार है, ये तबलीग नहीं है, ये इल्जाम है। और करोड़ों लाखों मुसलमानों पर इल्जाम लगाने का मुजरिम ये खुद मौलवी है। बेश तबलीग करी जाएगी, दोनों में फर्क है। नमाज बे तुम नमाजी हो ये इल्जाम है, और नमाज छोड़ना गुनाह है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज दीन का, ये सारी चीजें क्या है, ये तबलीग में आई फर्क है। मौलवी तबलीग नहीं कर रहा, मौलवी तबलीग कम कर रहा, कौम को बदनाम ज्यादा कर रहा है। जब तुम कौम को बदनाम करोगे, ये है ना तुम्हें उल्टा लटकाना, है ना, ये हाँ, इसलिए कि सुन्नियत अभी
ہاں یتیم نہیں ہوئی اور نہ ہوگی انشاءاللہ. اللہ تو اپنے نور کو پورا ہی کرے گا. جل جل کے مر جائیں. ہاں وہ تو نور پورا. لیکن بات کیا ہونے لگ گئی, میں پھر ادھر سے لوٹنے لگ گیا, بات لمبی ہو گئی, آخری حصہ ہونے لگ گیا. فجر کا وقت ہونے والا ہے. ذرا زور سے کہہ دو نماز فجر تو پڑھاؤں گا, پہلے بتا دوں گا وہابی کے پیچھے نہیں پڑھنی, دیوبندی کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے نا, پہلے بتا دوں گا. اور پھر اتنی دیر اور تقریر کروں گا تو ثواب ڈبل ڈبل مل جائے گا. مفتی صاحب کو اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں مسجد میں جانا, توجہ, مسجد میں جانا, اگر آپ جاؤ ہر قدم پر ایک نیکی, ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ مٹایا جائے گا. ایسا ہے نہیں, ایک قدم پر تمجید صاحب نیچے تو بیٹھ گئے, سن لیجئے کہ ایک نیکی پر لکھی جائے گی جتنے آپ قدم چلو گے, اور ایک دوسرے قدم پر گناہ مٹایا جائے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قدم چھوٹے چھوٹے رکھو. سبحان نسخہ دے رہا ہوں تمہیں, اگر نیند میں ہو تو کل اس پہ سن لینا جہاں ریکارڈ ہو رہا ہے, اور کچھ تو سن ہی رہے ہیں ابھی لائیو بھی. تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا, ایک زیادہ قدم ہو جائیں گے نیکیاں زیادہ قدم ہو جائیں گی, گناہ زیادہ مٹ جائیں گے. یہ تو اعلیٰ حضرت کہہ دیا. اعلیٰ حضرت آگے کی بات کرنے لگا, آگے کی بات کرنے, میں نے یہ ذہن میں کیوں آیا مضمون وہی بتاؤں گا. اعلیٰ حضرت آگے کی بات کرنے لگ گئے, بولے ایک نیت تھی نماز پڑھنے کی تو ایک نیکی مٹ رہی تھی, ایک گناہ مٹ رہا تھا. ایسا کرو کہ امام صاحب سے مصافحے کی بھی نیت کر لو. ایسا کرو مسجد میں جائیں گے درود پاک پڑھیں گے, یہ بھی نیت کر لو. ایسا کرو مسجد میں جائیں گے قرآن پاک پڑھیں گے, یہ بھی نیت کر لو. ایسا کرو کسی ایک ایمان والے کو ملیں گے تو اس سے اس کی خیریت پوچھیں گے, یہ بھی نیت کر لو. بتاتے بتاتے 40 نیتیں اعلیٰ حضرت نے بتائیں. بولے اب کیا ہوگا, بولے ایک قدم پر 40 نیکیاں اور ایک قدم پر 40 گناہ مٹائے جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آگے کی بات کرنے لگ جاتے. تو اب اگر میں خالی تقریر کروں تو ایک نیکی جو تقریر کی ہے وہ یوں نیکیاں ملنی ہے, لیکن میں نے نیت کر لی فجر پڑھواؤں گا, تمہاری بھی ادھر والیوں کی بھی فجر پڑھواؤں گا, تو انشاءاللہ تمہیں تو جو ثواب ملے گا ملنا ہی ہے. تمہارے ثواب میں بغیر کسی کمی کے سب کے ثواب مجھے بھی مل جائے گا. سبحان اللہ, تو میں کہنے لگ گیا. آقا فرماتے ہیں جب صحابی حضرت انس ابن مالک پوچھتے ہیں آقا کہاں تلاش کریں گے, فرماتے ہیں پل سے رات پر دیکھ لینا. آقا کہاں تلاش کریں گے, حوض کوثر پر دیکھ لینا. آقا کہاں تلاش کریں گے, میزان عقل پر دیکھ لینا. اب میں کہنے لگ گیا یہ تینوں ہی مرکز, یہ تینوں وہ جگہ تھی جہاں پر ہم لوگوں کو, ایمان والوں کو آقا کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. لگی پیاس ہمیں تو بولے چلے چلے پیاس مٹا لیتے ہیں, پھر آگے کی بات کرتے ہیں. تو چلے آئے کوثر پینے, دیکھا آقا تشریف فرما ہے, ذرا بولو سبحان اللہ. بولے چلو ملائکہ نے گرفتار کیا, بولے چلو تمہارے نامہ اعمال تولے جائیں گے. اب نامہ اعمال تولے جانے لگے. اعلیٰ حضرت کا استغاثہ یاد آیا, رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے, اے پوچھے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو, یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے, ساتھی کوثر شہد ہو تو عطا کا ساتھ ہو, یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو, پیاسے ہموں پانی پلائے مصطفیٰ. ہمارے نامہ اعمال تل رہے ہو لیکن بچائیں مصطفیٰ, پل سے رات پر چل رہے ہو لیکن چلائیں مصطفیٰ. قدم قدم پر آقا مدد فرمائے, پھر آقا کی یاد اور آقا کے ذکر اور آقا کے ذکر اور آقا کے علم غیب پر حملہ کیا جائے, پھر الٹا ہمیں سے سوال بھی کیا جائے. مفتی نقیب الرحمان سے سوال کیا جائے, مفتی عبد الرحمان کا دامن تھاما جائے کہ آپ نے وہابیت کرت کیسے کر دیا, آپ نے دیوبندیت کرت کیسے کر دیا, وہابی دیوبندیوں کے ساتھ اختلاف کرنے والے انصلح کلیہ زمانہ کا آپ نے رد و ابطال کیسے کر دیا. الٹا ہمیں سے سوال ہو, لیکن یاد رکھنا مسلمانوں وہ کوئی اور ہوں گے جو صرف ہواؤں کو دیکھتے تھے, پیسوں کو دیکھتے ہیں, وہ صرف پرواہ وہ اپنی نصیب اور چڑھنے کی کرتے ہیں. نہیں سکھایا رضا نے, نہیں سکھایا مظہر رضا نے, نہیں سکھایا شیر ہندوستان نے, نہیں سکھایا معصوم ملت نے, نہیں سکھایا ناصر ملت نے, نہیں بتایا حضور مجاہد ملت نے, نہیں سمجھایا حضور مسعود ملت نے کہ بیٹا بھوکے رہ لینا, کربلا والے 72 والوں میں رہ لینا, لیکن یزیدی اگرچہ 22,000 ہو تخت تاج والے
پیش پیش سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان شہدائے کربلا فیضان شہدائے کربلا سبحان اللہ سبحان اللہ. لیجئے میں اب آخری حصے پہ آ گیا. وہ آقا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن کا واسطہ کہ مجھے اس دھوپ سے بچا. دامن کا واسطہ. یہ کون پوچھتا ہمیں کیا بات تھی ہماری. دیکھو وہاں پر تو یہ عالم ہو انبیاء اجلہ انبیاء کرام کہیں گے آج جو رب کو جلال میں دیکھتے ہیں نہیں دیکھا اس سے پہلے. میاں وہ دن آنا ہے وہ وقت سے گزرنا ہے. کچھ تیاری کر لو ایمان بچانے کی. تیاری کر لو وہ آنا ہے. ہاں فرماتے اعلیٰ حضرت دامن کا واسطہ مجھے اس دھوپ سے بچا. مجھ کو تو شام جاڑوں میں یہ دوپہر کی ہے جاڑے میں ہمارا جسم جاڑے میں اس دھوپ کو برداشت نہ کر پائے. بہن قیامت کی دھوپ ہے تیاری کر لو. ردائے حضور لے لو آج. ردائے حضور کی صحابہ کی ردا میں آ جاؤ. حضور کی اہل بیت اس کشتی پر سوار ہو جاؤ. یہاں بھی وہ کشتی پر سوار رہو گے تو مصائب و آلام کے سیلاب آئیں گے. وہ کشتی تیرتی جائے گی. وہ کشتی کبھی نہیں ڈوبوئے. کوئی اور دھوکہ دے سکتا ہے لیکن نبی کا خاندان نہیں بابو. یہ وہ خاندان ہے وعدہ کر لیا تو چلا آیا. گردن کٹا لی بز اللہ اکبر دین حضور پر. لیکن وعدہ تو تھا تو کر لیا. چلنا تھا تو چل گئے. روکا گیا صحابہ نے روکا کہ حضور کہاں چلے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ عہد کیا کو توڑ دیتے ہیں وعدہ پورا نہیں کرتے. فرمایا کہ لیکن ہمیں تو جواب دینا ہے قوم کو پیغام دینا ہے. بہت کچھ راز و نیاز کے معاملات میں کبھی اگر محرم الحرام کا وقت ہوگا تو بتاؤں گا. لیکن یاد کرو اس لمحات کو. یا الہی جب زبانیں بہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. میں کہنے لگ گیا جہاں جہاں آقا کی ضرورت تھی وہاں وہاں آقا نظر آ رہے ہیں. 3 ایڈریس آقا نے دیے. ہمیں پیاس لگی بولے چلو پیاس لگ گئی ہے. بولے چلو اب کوثر کے کنارے چلتے ہیں. کوثر کے کنارے پہنچے. آقا جامع کوثر لیے کھڑے ہیں. وہاں پر جامع کوثر سے سیراب فرما رہے ہیں. بولے نامہ اعمال کھولے جائیں گے. ملائکہ گرفتار کر لے چلے. بولے چلو نیکیاں کتنی ہی ابھی معلوم ہو جائے گا. برائیاں کتنی ہی ابھی معلوم ہو جائے گا. اب نامہ اعمال کھولے جانے لگے. دل میں تو یہی تھا کہ عیب بار ہے. دل میں تو یہی تھا گناہ زیادہ ہی ہونا ہے. آقا گناہ گار ہے. پلٹ کر دیکھنے لگے. آقا کہاں ہے مدد کے لیے. آقا کہاں ہے مدد کے لیے. آقا تشریف لائیں گے اور فرماتے ہیں گھبرانا نہیں. خالی صراط پر نہیں ہوں گا. صراط پر اور وہاں جہاں پر میں حوض پر ہوں گا یعنی آب کوثر پر وہی میزان پر بھی ہوں گا. نامہ اعمال تمہارے تل رہے ہوں گے اور بچانے والے آقا ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت نہ کرے تم سے کرے. بولے باپ سے زیادہ محبت آقا سے حضرت یہ کیسے. ماں سے زیادہ محبت آقا سے یہ کیسے. اولاد سے زیادہ محبت آقا سے یہ کیسے. میں نے کہا سنو ایسے قبر میں باپ واپس آ گیا اولاد واپس آ گئی ماں واپس آ گئی لیکن آقا کی محبتیں ذات میں ہے. میں نے کہا ایسے کہ میدان قیامت میں باپ آب کوثر نہیں پلا رہا بلکہ وہ ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہے لیکن آب کوثر آقا پلا رہے ہیں. ایسے آقا کی محبت سب سے آگے. دیکھو میزان عدل پر نامہ اعمال تمہارے تل رہے ہیں بچا رہے ہیں آقا. ایسے آقا کی محبت سب سے افضل ہے. پھر صراط پر تم جا رہے ہو. نہ باپ وہاں بچانے آیا نہ ماں باپ بچانے آئی نہ اولاد نہ دوست نہ رشتہ دار. آقا کی محبت سب سے زیادہ ہر اعتبار ہر نہج ہر قریے سے ہے. اس لیے یہ ہماری پیدائش ہی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات ہی کو نہ بناتا. رب فرماتا ہے اب میں آخری گفتگو کرنے لگ گیا. یہ مراکز جو تھے اللہ اکبر اب نامہ اعمال تن رہے ہیں. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. منہ کھولو سبحان اللہ. ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے. میں نے کہا تھا انشاءاللہ نماز فجر تو پڑھوا کے رہوں گا. 18 ہو گئے 20-25 منٹ اور صحیح. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ایسے کر کے تو منہ نہ بناؤ مجھے لگے کہ تھک گئے. ذرا یوں کر کے بیٹھو شیروں کی طرح. سبحان اللہ کی طرح بیٹھو. ہاں ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. منہ کھولو سبحان اللہ.
والی بات آئی تو سن لو شیروں کا واقعہ بھی. حالت خبیب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ واقعہ تفصیلی ہو جائے گا. اپنے طلبہ کو میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا, کتاب المغازی. امام بخاری نے شرکائے بدر کو جمع کیا ہے اور الگ الگ باب کے اعتبار سے انہوں نے نام شمار کیے کہ یہ بھی بدر کے اندر شریک تھے. اس میں حضرت خبیب کا بھی ذکر کیا ہے. تو اس کے تحت فرماتے ہیں پورا واقعہ امام بخاری کا داب اور طریقہ تو ذکر کرنے لگے. جس وقت وہ کفار مکہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو وہ شہید کرنے لگے تو الفاظ جانتے ہو کیا تھے؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہوا کے اندر. توجہ حدیث پاک, اللہم احصیہم عددا وقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا. شیر تھے شیر. فرماتے اللہم احصیہم عددا, اللہ ایک ایک کو چن چن کے انتقام لے لینا مولا. وقتلہم بددا, ایک ایک کو مولا مار دینا. ولا تبق منہم احدا, اور مولا ان میں سے کوئی بچنے نہ پائے. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. گردن پر خنجر رکھا ہوا ہے اور الفاظ شیروں والے ہیں. سبحان. تو ہم تو انہی کو ماننے والے ہیں نا. اگر دور سے بولو تو کھولو, یہ نہیں کرتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ جا کر مار ڈالو قتل کر دو. نہیں, ہماری شریعت نے جو احکامات ہمیں دیے وہ ہم کہتے ہیں یہاں پر ہندوستان کے اندر اتنا ہی کر لو کہ ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دو. اور باقی ہم حکومت ہند سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حضور کا گستاخ ہو اس کی سزا وہ قتل ہونا چاہیے. اپنا مطالبہ حکومت سے الگ رکھتے ہیں, وہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن ہاں ہمیں ہماری شریعت یہی اجازت دیتی کہ ان سے دور ہو جاؤ. آج اگر اس پر بھی عمل نہ ہو پائے تو سوچو کہ صحابہ کی عظمت کا نام ہے, عمل کہاں پر تمہارا ہے. بات دور چلی جائے گی, میں پھر ادھر لوٹنے لگ گیا. آقا کہاں پر نظر آ رہے ہیں؟ آقا آب کوثر پر نظر آ رہے ہیں, آقا میدان پر. اب میں وہ واقعہ بتا دوں, بس اپنی تقریر مکمل کر دوں. توجہ توجہ توجہ. آقا فرماتے حضور شیر ہندوستان میں نے بتایا کہ میں واقعہ اکثر بیان کرتے تھے, اور میں نے اعلیٰ حضرت کے والد ماجد ان کی سرور القلوب شریف جو رسالہ ہے اس میں یہ واقعہ دیکھا. فرماتے ایک شخص نامہ اعمال تل رہے ہوں گے, نیکیوں کا پلہ نیچے جائے گا, گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. حکم ہوگا جاؤ عدل و انصاف کے بنا کے اوپر اسے جہنم میں لے جاؤ. لوگ کھینچ کر لے کے چلیں گے. ملائکہ, کسی نے کہا ہے نا, استاد احمد فرماتے ہیں کہ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوہ جہیم, وہ مڑ مڑ کے ان کا راستہ دیکھتا ہوگا, ہے نا. عزیز بچوں کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. مڑ مڑ کے دیکھے گا, پوچھا جائے گا کیا دیکھتا, نامہ اعمال تیرے تل گئے, حکم تیرے لیے جہنم کا ہو چلا, اب کیا بچا ہے وہ چیز جو ہونے والی ہے. کہے گا سنتا تھا اپنی دنیا کے اندر اپنے علماء سے کہ جب سب جگہ سے ہار جاؤ گے, نا امید بظاہر سب جگہ سے ہو جاؤ گے, تب اس وقت آقا کی محبت کام آئے گی, آقا کا کرم کام آئے گا. اپنے آقا کو دیکھ رہا ہوں, آقا کا راستہ دیکھ رہا ہوں, وہ کب آقا آئیں گے. سنتا تھا دنیا کے اندر علماء کی زبان, آج آقا کا انتظار کر رہا ہوں. آقا وہ وقت قریب آ چکا کہ میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں. آقا قریب آ گیا وہ وقت کہ میں حوالہ جہنم کر دیا جاؤں. آقا کب آئیں گے بچانے. علماء بیان فرماتے ہیں باد سرسر کی دوش پر جیسے آقا تیز رفتار میں سوار اللہ اکبر, آقا تشریف لائیں گے. آقا تشریف لائیں گے, جب آقا کو دیکھے گا اعلیٰ حضرت یاد آئے, اعلیٰ حضرت فرمائیں گے, نعرہ لگائے گا اور نعرہ لگا کر کہے گا لوگوں آیا میرا حامی میرا غمخوار امم, لوگوں آیا میرا حامی میرا غمخوار امم. آ گئی جاں, اب تو مر گیا تھا لیکن آ گئی جاں, تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے, تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے. آقا کو آتے دیکھے گا امیدیں واپس سے جھاگ جائیں گی. آقا کو آتے دیکھے گا بے جان تن کے اندر واپس سے جان آ جائے گی. دیکھو دیکھو آقا آ رہے ہیں, دیکھو دیکھو میں نے کہا تھا نا آقا بچانے آئیں گے, آقا آئیں گے لیں گے. اب آقا تشریف لائیں گے. اعلیٰ حضرت کے اشعار یاد آئے جو اسی حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت. آقا ارشاد فرمائیں گے کیسا لیتے ہو حساب, اس پہ تمہارا کیا ہے. اے ملائکہ یہ بندہ ہمارا ہے, امتی ہمارا ہے, عاشق ہمارا ہے, پروانہ ہمارا ہے, جانثار ہمارا ہے, دیوانہ ہمارا ہے, کہاں لے کے جاتے ہو. فرشتے کہیں گے آقا
आका महकूम है, हम हुक्म वाला की नताब है। आका हमें जैसा हुक्म दिया गया वो ऐसा ही कर रहे हैं। आका फरमाएंगे मलाइका वापस चलो और देखते हैं दोबारा नामाए अमाल खुलवाते हैं। इसलिए अभी तक के लिए तो ये है बंदा आजाद शुदा है, ये हमारे दर का कैसा लेते हो हिसाब इसमें तुम्हारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका वापस लेकर आएंगे। चलो चलो वापस चलते हैं। मलाइका आका की बात डाल दे, ये तो हो नहीं सकता। आला हज़रत के भतीजे एक शेर कुछ अशार याद आए जिसको कहते हैं कयामत हश्र जिसका नाम है, जिसको कहते हैं कयामत हश्र जिसका नाम है। दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आम है, दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आम है। आ रहे हैं वो सरे महशर शफाअत के लिए। अब मुझे मालूम है जो कुछ मेरा अंजाम है, अब मुझे मालूम है जो कुछ मेरा अंजाम है। साक़िए कौसर का नामे पाक है विरदे ज़बां, साक़िए कौसर का नामे पाक है विरदे ज़बां। कौन कहता है कि तहसीन आज चश्मा काम है। हज़रत तहसीन मिल्लत मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं साक़िए कौसर का नामे पाक है विरदे ज़बां। कौन कहता है कि तहसीन आज चश्मा काम है। अब आका फरमाएंगे, आका का हुक्म होगा। मलाइका तो आका के दरबार के खादिम है, आका जो फरमाए वो करना है। चलेंगे वापस, अब नामाए अमाल दोबारा तोले जाएंगे। अभी तो गुनाह का पल्ला भारी था, नेकियों का नीचे था। ये मीज़ान अदल है, ये दुनिया का वो मीज़ान नहीं जहां पर पट्टा मार दिया गया होगा। अल्लाह ये रब का मीज़ान है, लेकिन अभी वही मीज़ान जिस पर नेकियां कम थी और गुनाह ज्यादा थे, अब तोला जा रहा है तो गुनाह कम हो गए हैं और नेकियां ज्यादा हो गई है। हुक्म होगा ले जाओ इसे जन्नत के अंदर, लेकिन अहले जन्नत याद रखना जन्नत इससे मिली है लेकिन वसीला मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान जन्नत की जानिब, लेकिन उसे तो पता था कि मियाँ अपने तो बस के बाहर थी जन्नत, अपने तो बस से। हाफिज हफीज साहब अगर एक आध नींद हो गई हो थोड़ा सा इधर सुन लीजिए। मुझे मालूम है आपको नमाज फज्र के लिए उठना पड़ता है और मैं नमाज फज्र ही तक उठा हुआ होता हूँ। फर्क ये है ना, आपको उठना पड़ता है उस वक्त तक ही हुआ होता। आप औलाद की मोहब्बतें कि 3 बजे बिठाते हो, इसे मैं मोहब्बतें कहूँ तो दूसरा नाम तो दे नहीं सकता, तो जरा जोर से कह दो बोल दो। हाँ तवज्जो तवज्जो। हाफिज हफीज साहब अब मैं आपसे गुफ्तगू कर देगा, इसलिए जो सुनता है मैं उधर ही मुतवज्जह होता हूँ। मेरी कुछ आदत ही ऐसी है। तो अब ये उस्ताद और ये शागिर्द है ना, हाफिज हफीज साहब, अब दोनों उस्ताद शागिर्द तो नहीं कहना, उसका रिश्ता भी होता है। तो तवज्जो। तो अब उसको जन्नत किस कहाँ से मिली, उसे तो पता चल गया कि जन्नत तो अपने तो बस से बाहर थी, जन्नत हुजूर के सदक़े में मिली। शेर हिंदुस्तान क्या फरमाते थे, हुजूर से सच्ची मोहब्बत कर ले जन्नत से बच के कहाँ जाएगी। याद है हज़रत का जुमला, याद है हज़रत का। हाँ मौलाना सैयद साहब तो कह रहे थे हमसे क़यामगाह पे एक बार कि हमने तो हुजूर शेर हिंदुस्तान को सुनकर बोलना शुरू कर दिया। आला हज़रत फरमाते थे ना कि अल्लाह ऐसों की सोहबतें न जाने कितने पढ़े लिखों से ज्यादा उनको इल्म हासिल हो जाया करता है, न जाने कितने सनद वाले जाहिल होते हैं, तो न जाने कितने बेसनद जिनके पास सनद तो बताया नहीं होती लेकिन इल्म उनका उनसे कहीं आगे हो जाया करता है। ये अल्लाह वालों की कुर्बतों और उनकी सोहबतों का असर होता है। हाँ बेसनद आला हज़रत फरमाते न जाने कितने शागिर्दी के भी लायक नहीं होते हैं। हमने भी देखा है माइक पर बोलते हुए, मेरे पास है मैं उन्हें शागिर्द नहीं बना सकता। बज़ाहिर उनके बाल सफेद हो गए हो, बज़ाहिर हाँ वो नजर आ रहे हो रीच, लेकिन मैं उन्हें शागिर्द नहीं बना पाऊंगा, इसलिए वो मेरी शागिर्दी की भी काबिल नहीं है। बात दूसरी तरफ चली जाएगी। क्या फरमाते यहाँ पर, अब जन्नत उसे तो पता था कि जहन्नम का ऑर्डर हो गया था, आका ने जन्नत दिलवाई है, कदमों पे गिरेगा। आका था क्या, एक आपने किया जन्नत मिल गई। सुभान। तो नेकियों के पल्ले के अंदर आका रखा क्या था आपने, तो आका फरमाएंगे बात ये है कि एक मर्तबा
तेरा दिल मदीना तैयबा की तरफ लगा हुआ था, आंखों में आंसू थे और दुरूद पाक का विर्द तेरी जुबां पे था। ये वो दुरूद है जो आज तुझे जन्नत दिलवा रही है। ये वो दुरूद है जो जन्नत दिलवा रही है। आका कान के नाम की दुरूद तुझे जन्नत दिलवा दे। वहां भी तो मर गया, ये कहते थे मरना अल्लाह से मांगो, मैंने कहा आका के नाम की दुरूद जन्नत बांट रही है, तो आका की जात का इल्म क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पेश हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, लेकिन याद रखना हमको हंसाते जाएंगे। फिर निकल जाने की जा है, किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। वसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, गरजे जुर्म खुलते जाएंगे, लेकिन हाँ आका बचाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। कौन सी ऐसी सरकार होती है जुर्म हम करें, आका फरमाए, लेकिन फिर भी हम वो जुर्म कर बैठे, वो गुनाह कर बैठे, लेकिन फिर भी आका हमें बचा रहे हैं, फिर भी हमारी आका शफाअत करवा रहे हैं। एक हदीस पाक में याद आया, मैंने अभी इस हदीस पाक का वहां पर एक स्टिकर भी बनाया था, खुतबे के अंदर जिक्र भी किया जाता है। किसी ने कहा आका आपकी शफाअत किसके लिए है? आका फरमाते तुम क्या सोचते हो मेरी शफाअत नेकोकारों के लिए है? नहीं, फरमाते हैं मुतलब्बिसीन अल-खत्ताईन अल-हालिकीन, वो लोग जिन्हें गुनाहों ने हलाक कर दिया था, पूरी तरह गुनाहों में डूबे थे, उनके लिए है मेरी शफाअत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मौलवी सुभान। हिंदुस्तान ने तो कह दिया गुनाहगारों की शफाअत आका करेगा। अरे ये तो गुनाहों को बढ़ावा दे रहा है, कहेगा आका गुनाहों को बढ़ावा दे रहा है। निकाल कमरे से बाहर, आ मैदान के अंदर, बताएं हम तुझे कि आका फरमाए गुनाहगार होगा लेकिन बख्शवा लूंगा, खताकार होगा लेकिन बख्शवा लूंगा, ऐबदार होगा लेकिन बख्शवा लूंगा, इस्याशियार होगा बख्शवा लूंगा। खत्ताईन अल-हालिकीन फरमाते हैं गुनाहों के सबब जो हलाक हो गया हो, लेकिन अगर इश्क होगा मेरा, मोहब्बत होगी मेरी, आका फरमाते हैं मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक जन्नत में अपने एक उम्मती को पहुंचाना दूं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। बोलना ये इधर कह दिया कि वो गुनाहगार भी जन्नत में जाएगा, गुनाहों को बढ़ावा दे रहा है, कहना हमको हदीस बयान कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मैं मुजरिम हूँ, आपका मुझे साथ ले लो, गिरफ्ते में है जब कहना आला हजरत ने जुर्म का बढ़ावा दिया, कहना ये सही, चोर सही, नाकारा सही, कैसा ही सही है तो करीमान दे रहा है बदवा बोलना कि जुर्म को, चोर को, बदी को बढ़ावा दे रहा है ना, लेकिन नहीं समझा ये जो खुश्क होता है, जिनका इल्म ना रूहानियत से जिनका ताल्लुक नहीं होता है, सूफियत से जिनका ताल्लुक नहीं होता है, जो अल्लाह वालों की सोबतों में नहीं आते हैं, कह गए ना आला हजरत इल्म खाली काम नहीं देगा, लेकिन जब तक तबीब हाजिर का मतलब ना किया हो, किसी अल्लाह वालों के दरबार के अंदर हाजिरी न दी हो, कहीं अल्लाह वाले के दरबार के अंदर गुलामी ना करी हो, जब तक इल्म काम नहीं आएगा, वो याद रखना इल्म के अंदर नूरानियत तभी आएगी कहीं तुम मसूद गाजी के दरबार पे जाना शुरू करो, अल्लाह वालों के फैज़ से फैज़याब होना शुरू करो। सुभान अल्लाह। फातह कश्मीर आफते जाने वहाबियतों सुलह कुल्लियत, और वो कारी तमजीद साहब ने सच ही कहा कि बहुत से लोगों को बेवजह ही नाम सुनते हैं तो हो जाता है ऐसा दर्द कि एंडोस्कोपी की जरूरत तकरीबन पड़ जाती है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सनाबिल रज़ा खान साहब अभी परसों 3 दिन पहले मेरी फ़ोन पे गुफ्तगू हो रही थी, तो अपने तो मिजाज यही है कि अपने लोग बैठते हैं जब हमारी घरों की मजलिसें सजती हैं तो न इधर की बातें न उधर की बातें, न तो बम की न तो बारूद की, अपने तो अल्लाह वालों का जिक्र करने में बैठ जाते हैं। तो फोन पे देर तक गुफ्तगू 1 से 2 घंटा होने लगी। अभी 3 दिन पहले ही हज़रत के आस्थाने पे मैं बैठा था, तो उनसे गुफ्तगू यही मौजूद चढ़ा कि अल्लाह वालों की सोबतें और के मज़ारात औलिया की हाजिरी
یہ نہ جانے کتنے وظائف کی جان ہے، بے شک بے شک نہ جانے کتنے وظائف کی جان ہے اللہ والوں کی مزارات کی حاضری۔ اسی پر بات چلتے چلتے میری گفتگو ہوئی تو میں کہنے لگ گیا بھیا سے کہ میرے ذہن میں جو یہ آیا نا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا طبیب حاذق کا مطلب، تو طبیب حاذق کا مطلب اب یہ مت سمجھ لینا کہ ہم کہاں ڈھونڈیں، نہیں، ہم تو اللہ والوں کی روحانیت کے بھی قائل ہیں نا۔ ہاں، مطلب کا یہ بھی مطلب ہے کہ چلے جانا اعلیٰ حضرت کے آستانے پر، وہ بھی اللہ والے کا مطلب ہے۔ شیر بے سنت کے آستانے پر اللہ والا کا مطلب ہے، اللہ والے کا مطلب ہے۔ معصوم ملت کے آستانے پر اللہ والے کا مطلب ہے۔ اور اس سے رحیمی کریمی جن کے نام سے یوز ہو رہا ہے ان کے آستانے پر جاؤ، اللہ والے کا مطلب ہے۔ ان اللہ والوں کے آستانوں پہ پری جاؤ، روحانیتی طور کے اوپر وہ فیض حاصل کرو۔ یہ اگر بنفس نفیس موجود ہو، بقید حیات ہو، دعا کرو مولا سایہ شیر ہندوستان کا اللہ تعالی ہم سنیوں پر قائم کر رکھے، تو جو ایسے بھی شخصیتیں ہو، کبھی شیر ہندوستان کا مطلب حاصل کرو، کبھی ناصر ملت کا مطلب حاصل کرو، ان لوگوں کا بھی مطلب حاصل کرو، اور روحانی طور پر ان اللہ والوں کا جو زیر زمین آرام فرما ہے، لیکن نہ جانے کتنے خزانے علم و عرفان کے فیضان کا چشمہ وہاں پر روا ہے، اس چشمے میں دیکھو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ یہ بیٹے مولانا حامد صاحب دعا تعویذ یہ بھی کرتے ہوئے کچھ بزرگوں کی نظر سے تھوڑا بہت میں بھی کر لیتا ہوں، لوگ آتے ہیں، لیکن اپنا تجربہ یہ ہے جب اپنے پھنستے ہیں مزار معصوم ملت پر پہنچ جاتے ہیں، ہم نے کر دیا ہے، اب ہمیں بھی بچانا ہے۔ بیش بیش عامل بھی آتا ہے، جی مولانا عامل صاحب بیٹھے ہیں، ہاں، اور وہ وقت جب عامل داب میں آئے تب عامل کے لیے ایک راستہ یہ ہے، اٹھائے گاڑی پہنچ جائے بہرائچ۔ بے شک بے شک مسعود پاک کے نام سے بھی حرارت نہیں آئی تھی تمہارے اندر کہ میں نہیں چلاؤں گا سوٹا تو کب چلاؤں گا؟ زور سے بولو، دوسرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کبھی اگر دھاپ میں آئے تو اٹھاؤ، ایک مزاج بناؤ، مولوی کہے چادریں بن، اب بولے اب تو چادر پہ چادر جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے لنگر بن، بولے اب تو سارا فوکس لنگر پر ہی ہو، اپنے تو عملی طور پر بھی ٹنڈا ہی کر دیں گے ان کے نا، اس لیے کہ سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں بھول ہو کے ہو گئے ہیں، کیا خار ہم اعلیٰ حضرت کہہ گئے، ہم تو سنیت سے سب کی آنکھ میں کھٹکنے لگ گئے، ہم نے کیا کسی کے لیے بگاڑا تھا، کیا جرم کیا تھا، ہاں یہ بتایا تھا وہابیت سے دور ہو جاؤ، تو بندیت سے دور ہو جاؤ، نجدیت سے دور ہو جاؤ، اللہ والوں کے قریب آ جاؤ، تم چلے جاؤ وارث دیوا کے مزار پر، تم چلے جاؤ مخدوم سمنا کے مزار پر، تم چلے جاؤ اللہ اکبر خانقاہ مہرارا اور دربار قاسمی میں چلے جاؤ، اعلیٰ حضرت کے دربار گوہر بار میں پہنچ جاؤ، شیر بے سنت کے آستانے فیضیاب پہ پہنچ جاؤ، مجاہد ملت کے دربار گوہر بار میں پہنچ جاؤ، معصوم ملت کے آستانے عالیہ کی حاضری لگا لو۔ ہم تو یہی کہہ رہے تھے، اعلیٰ حضرت بولے ہم تو سنیت کا کام کر رہے تھے، کیا بگاڑا تھا کسی مولوی کا، کیا بگاڑا تھا کسی کے مفتی کا، کیا بگاڑا تھا کسی ہم نے پیر کا مظاہر، لیکن بات یہ ہے سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں کھٹکنے لگ گئے حشمتی، سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں بھول ہو کے ہو گئے ہیں، کیا خار ہم تو بھول تھے لیکن لوگوں نے خار سمجھنا شروع کر دیا، لیکن کھٹکا کرے اور کھٹک ہم تو کہتے ہیں اگر سنیت سے کسی کی آنکھ میں کھٹک رہے ہیں تو دعا کرتے ہیں مولا تمہاری اس کھٹک کو دوام عطا فرما دے، آمین آمین۔ جی حضرت کھٹک تو نہیں بند ہوگی، جی ڈالو ڈراپ پہ ڈراپ، ڈالو آنکھوں میں ڈراپ پہ ڈراپ، ہاں کھٹک بند نہیں ہوگی، تم ڈالو گے ہم اس کے اندر لگانے والے ہیں نا، ہاں جو کہا کہ نا سنیت سے کھٹ کے جب کھٹک ہی یہی ٹھہری، جی 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 یہی کھٹک ٹھہری، پھر ہمارے لیے بھی بہت اچھی ٹھہری، یہی بیان کرتے نکلیں گے، یہ گفتگو کرتے جائیں گے۔ مولانا حامد صاحب ان کے وہاں، مولانا حامد صاحب کے وہاں ایک آدمی آئے، بولے پلاٹ لے لیا ہے، یہ پلاٹ لے لیا، بولے ہاں، بولے اس پہ جھومر لگا دو، بولے اسے ہاسپٹل پہنچا دو، بولے کیوں، بولے پہلے عمارت بنے گی تب جھومر آئے گا، بولے اس کے اندر پنکھا لگا دو، بولے بہت جلدی ہاسپٹل پہنچا دو، بولے ابھی زمین ہے کہاں پنکھا لگائیں گے، توجہ
ایمان ایک عمارت کا نام ہے. سبحان سبحان. اعمال ڈیکوریشن ہے. آپ ڈیکوریشن کریے لیکن میدان میں کہاں جھومر لٹکائے کا گدھا. بولو نا, پہلے ایمان تو مضبوط کر. ایمان ہوگا تب اعمال کام آ جائیں گے. اور انشاءاللہ اگر اس میں دائیں بائیں تھوڑا ہو بھی گیا ہے نا آقا بچانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سے اعظم بچانے والے وہ کشتی ہے نا اہل بیت پاک مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی, جس پر ہم سوار ہیں. انشاءاللہ یہاں بھی سوار رہیں گے. آقا کی کشتی گرچہ مصائب و آلام کے سمندر نمودار ہو. بولے حضرت حالات ایسے ہیں, حالات ویسے ہیں. میں نے کہا بے شک ہے لیکن تیرے لیے. بولے آپ کے لیے. ہم نے کہا اپنے تو اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں, یہاں بھی بچائیں گے وہاں بھی بچائیں گے. اپنے کی تو فکر ہی نہیں ہے. اپنے تو اہل بیت مصطفیٰ کی کشتی پر سوار ہے. آقا نے ضمانت دے دی تھی جو ان پر سوار ہو جائے گا وہ نجات میں آ جائے گا. اپنے تو نجات والے ہیں, اپنے تو مست و ملنگ ہے, مستی کے اندر ہے. اپنے تو اللہ والوں کے دربارے پہ گوہر بار کے اندر ہے. انشاءاللہ انہی درباروں کے سکتے میں یہاں بھی بچیں گے, آخرت میں بھی بچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم سب کو ایمان کامل کا صدقہ عطا فرمائے. ایمان کامل عطا فرمائے. وہ ایمان جو صحابہ کو ملا اس کا صدقہ عطا فرمائے. وہ ایمان جو تابعین کو ملا اس کا صدقہ عطا فرمائے. جس سے تابعین روشن ہوئے وہ نور عطا فرمائے. جس سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے وہ نور عطا فرمائے. جس سے اعلیٰ حضرت روشن ہوئے مولا وہ نور عطا فرما. مولا ان نور کے بجھانے والے مولوی اور مفتی اور نورانیت سے دور کرنے والے پیر مولا ان کو ہلاک برباد کر دے. ہدایت ہو تو ہدایت دے دے ورنہ ان کو ہلاک کر دے. لیکن مولا شمع عشق رسالت کی حفاظت فرما دے. دل میں روشن ہو مولا شمع عشق ہدایت. مولا حضور کے عشق کی شمع روشن ہو مولا. اس شمع کو نہ یہاں بجھے نہ آخرت میں بجھے مولا. وہ نور عطا فرما جو شیر میں سنت کے قلب کے اندر تھا. مولا وہ نور عطا فرما جو مجاہد ملت کے قلب میں تھا. وہ نور عطا فرما جو ان اللہ والوں کے قلب میں تھا. وہ نور عطا فرما جو فاتح کشمیر کے قلب میں ہے. وہ نور عطا فرما جو ناصر ملت کے قلب میں ہے. وہ نور عطا فرما جس نور کے ساتھ حضور معصوم ملت دنیا سے یہ کہتے کہتے گزر گئے, یہ سمجھاتے سمجھاتے گزر گئے کہ دین پر قائم رہو, سنیت پر قائم رہو. وہابیوں دیوبندیوں حضور کے گستاخوں سے دور اور علیحدہ ہو جاؤ. اس میں ہمارا فائدہ نہیں, اس میں فائدہ تمہارا ہے. اس میں بھلائی تمہاری ہے, قبر میں تعمیرات تمہاری ہے, آخرت میں بھلا تمہارا ہے, اور پل سے راج پر سلامتی تمہاری ہے, قدم قدم پر سلامتی تمہاری ہے. وہ نور یہی ہے, وہ نور یہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے اب ہم کہتے ہیں ہم سے تم لے لو کہ حضور کی شان میں جو ادنا توہین کرتا پائے مولوی ہو لات مارنا اور اس سے علیحدہ ہو جانا اور حضور والوں سے سچی محبت کرنے لگ جانا, ان سے قرب حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ حضور کے سچے وفاداروں سے ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے, غداروں سے نفرت اور دوری اور علیحدگی عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو بند کرو, بند کرنا, چلنے دے, چلنے کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. روزے جزا تم پہ کروڑوں درود. شافعِ روزے جزا تم پہ کروڑوں درود. دافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. دافعِ جملہ بلا